اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سلام ہو ان باعظمت ہستیوں پر کہ اتنا کچھ کمال ہوتے ہوئے جن کے گھر کو بھی آگ لگائی جائے، جن کے مصلے کو بھی کھینچا جائے۔ جب مدینے میں امام کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو ایک شاعر تھا اہل بیت کا چاہنے والا، اس کا نام مشاجعی لکھا ہے، حریرہ مشاجعی۔ اس نے ایک مرثیہ پڑھا اور اس مرثیے پر امام موسیٰ کاظم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مرثیہ یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ آسمان آج زمین پر آ گیا جسے ہمیشہ اہل علم نے آسمان پر دیکھا۔ مرثیہ پڑھتے ہوئے وہ ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو تم یہ مٹی جو اس جنازے پہ ڈال رہے ہو یہ اپنے سروں پر ڈالو، اس لیے کہ اب ہم اسے قبر کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو آسمان علم و فقاہت تھا۔ عزادارو، جب میرے مولا کا منصور دوانقی نے امام کو زہر دیا، اذیتیں پہنچائیں، حتیٰ ایک دفعہ تو جب اسیر بنا کر لائے نا، بڑا شدید، بڑا کربناک منظر ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں شراب تھی اور امام کو سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ اس نشے کی کیفیت میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی غزل سناؤ۔ جی یہ جو ہمارے اہل علم، اہل تقوی بہت ساری چیزوں سے دور رہے ہیں نا، شطرنج سے دور رہے ہیں، مثلا غزلوں سے اس معنی میں دور رہے ہیں، ایسی محفلوں میں، تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، وہ غلط نہیں تھے بہت سی چیزوں میں، تو وہ اس کیفیت میں کہتا ہے کہ مجھے غزل سناؤ۔ تو امام نے ایک نظم فی البدی اپنی سنائی، جس کے بعد اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور زمین پر گر گیا۔ ایسا بھی ہوا امام کے ساتھ۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا تو امام موسیٰ کاظم کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے وصیتیں فرمائیں اور اپنی ساری کائنات امام کے حوالے کی۔ اللہ کی ولایت جو در حقیقت علی کی ولایت ہے، جو علی کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت ہے، جو اہل بیت کی ولایت ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کے حوالے کی، اور اس کے بعد امام سے کچھ وصیتیں فرمائیں، اور پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام موسیٰ کاظم نے غسل و کفن دیا، جنازہ شان سے اٹھا۔ پورے مدینے کی تاریخ میں کم جنازے ہیں جس میں اتنا بڑا مجمع آیا ہو، جنہوں نے امام جعفر صادق کو کاندھا دیا۔ امام جعفر صادق کو قبر کے حوالے کیا گیا۔ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ذرا کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے۔ آج آپ کے اس امام بارگاہ میں خوب روشنی ہو رہی ہے اور ہم مجلس کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے، جن کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام کا مزار گرا دیا گیا، امام کی قبر مبارک پر کوئی دن میں سائبان نہیں ہوتا، امام کی قبر پہ رات میں کوئی چراغ نہیں ہوتا۔ اطراف میں مدینے میں امام کی قبر کے چاروں طرف بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور ہر بلڈنگ میں روشنیاں جل رہی ہیں، مگر فرزند زہرا کا قبر کا چراغ گل ہے، اس قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے امام کا مزار دیکھیں گے۔ عزادارو، جنازہ بڑی شان سے اٹھا، مگر مقتل یہ کہتا ہے، ائمہ کے مقاتل میں مقتل یہ کہتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم جنازہ اٹھا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا، مولا آپ جیسا صابر امام ہم نے نہیں دیکھا، آپ حوصلہ کیجئے، آپ کا گریہ مسلسل ہے۔ فرمایا مجھے منظر یاد آ رہا ہے جب ایک جنازہ کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے چھوڑ دیا گیا، بغیر دفن کے چھوڑ دیا گیا۔ میں سلام کروں گا امام جعفر صادق کو، مولا ابھی آپ کے جنازے کی شبیہ تابوت امام جعفر صادق، شبیہ ہے تابوت امام جعفر صادق کی ہم زیارت کریں گے نا، سلام ہو حسین ابن علی پر۔
جن کا لاشا بے گور و کفن رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ وہ غریب امام جو کربلا میں 3 دن بے گور و کفن رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔